کہ بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش کہ وہ اسلام کا کعبہ ہے یہ ایمان کا کعبہ. پھر جن کے علم کے لیے آقا دو جہاں نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، ان کے علم کا دروازہ بھی علی، حکمت کا دروازہ بھی علی. حکمت بتائے گی کہ اظہار علم کس قرینے پر ہو، کہ قیامت کا بندوبست نظم و نسق علی کے ہاتھ میں ہوگا، اور رسول خدا کا نسب ان کی بیٹی سیدہ زہرا سے چلا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المقربین المعصمین. 21 رمضان المبارک 40 ہجری، شہادت مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. میں جب لکھوں یہی لکھوں مولائے کائنات، تجھ سا جو دوسرا ہو تو لے آئے کائنات. وہ جو مولائے کائنات ہے جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، جس پر وار مسجد میں ہوا، مسجد کوفہ میں، کسے را میسر نہ شد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. وہ مولائے کائنات جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہو، جس نے آنکھ آغوش رسالت میں کھولی ہو، جس کی پہلی غذا لعاب پیمبر ہو، اس ذات کا کیا کہنا، اس ذات کا کیا کہنا. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ، آپ کی منقبت میں شعر موجود ہے کہ بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش کہ وہ اسلام کا کعبہ ہے یہ ایمان کا کعبہ. مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا، جنہوں نے آنکھ کھولی آغوش رسالت میں اور ہر لمحہ پھر رسول خدا کے ساتھ ساتھ رہے. خود مولا علی فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایسے رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور مجھے اللہ کے رسول نے ایسے علم منتقل کیا جس طرح پرندے اپنے بچوں کے دہن میں غذا منتقل کرتے ہیں. یہاں مثال یہ بھی ہو سکتی تھی، دودھ پلانے سے متعلق بھی مثال دی جا سکتی تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، جیسے پرندے بچوں کے چونچ میں غذا منتقل کرتے ہیں، اس لیے کہ غذا جب پرندہ منتقل کرتا ہے تو جیسی غذا وہ وصول کرتا ہے ویسی ہی منتقل کرتا ہے، اس میں بغیر کسی رد و بدل کے. تو مولا علی نے پرندے سے مثال دی. پھر جن کے علم کے لیے آقا دو جہاں نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، ان کے حکمت کے لیے کہا انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں دار الحکمہ ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علم کا دروازہ بھی علی، حکمت کا دروازہ بھی علی، اور علم اور حکمت دونوں لازم و ملزوم ہیں. اس لیے کہ اگر علم ہو حکمت نہ ہو، یا حکمت ہو علم نہ ہو، تو دونوں ہی بے اثر ہو کر رہ جاتے ہیں ایک دوسرے کے بغیر. کیوں؟ اس لیے کہ علم کب استعمال کرنا ہے، کہاں استعمال کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ حکمت بتائے گی. حکمت بتائے گی کہ اظہار علم کس قرینے پر ہو. لہٰذا علم اور حکمت دونوں کا آپس میں گہرا تعلق، اور دونوں کے لیے آقا دو جہاں نے فرمایا کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، میں دار الحکمہ، علی اس کا دروازہ. پھر وہ مولائے کائنات جو تمام اولیاء کے سردار ہیں. اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فتاوی رضویہ نویں جلد قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی السیف المسلول کے حوالے سے
لکھتے ہیں کہ اللہ نے کارخانہ ولایت میں ایک ذات کا انتخاب کیا، پھر اولاد آدم میں جسے بھی ولایت عطا کی اسی ذات کے طفیل عطا کی، اس ذات کا نام نامی اسم گرامی علی ابن ابی طالب ہے۔ اور پھر مولا علی جن پر مدار ولایت رکھا گیا، وہ مولا علی جو علوم باطنی کے وارث ہیں، وہ مولا علی جو علوم ظاہری کے وارث ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول جو مطلع القمرین میں امام احمد رضا نے لکھا ہے کہ امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے، اے اللہ کبھی وہ وقت نہ آئے کہ کوئی دشوار مرحلہ درپیش ہو اور میرے پاس اس وقت علی نہ ہو، وہ علی جو صرف اس دنیا میں نہیں آخرت میں بھی آقائے دو جہاں فرماتے ہیں کہ قیامت کا بندوبست نظم و نسق علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ علی ابن ابی طالب کے پروانے کے بغیر کوئی پولیس رات پار نہیں کر پائے گا۔ وہ حیدر کرار کہ ہر شخص کا شجرہ، ہر شخص کا نسب اس کے بیٹوں سے چلتا ہے، اور رسول خدا کا نسب ان کی بیٹی سیدہ زہرا سے چلا، اور آقا دو جہاں نے فرمایا کہ میں اور علی ایک شجر سے ہیں، کہ میری اولادوں کا نسب فاطمہ زہرا سے ہے، اور علی کے ذریعے اللہ نے میری اولادیں پشت علی میں رکھی ہیں، یعنی علی کی وہ اولادیں جو زہرا پاک کے سے ہیں وہ اولاد رسول ہیں۔ وہ حیدر کرار کہ جس کے علم کی کوئی مثال نہیں، جس نے یہ دعویٰ کیا ہو سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ وہ علی جس کے لیے امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے انسانوں پر غور کیا کہ جسے میں نے صاحب علم پایا اسے شجاعت سے دور دیکھا، اور جسے میں نے شجاع پایا اسے علم سے دور دیکھا، یعنی بہادر صاحب علم نہیں دیکھا اور صاحب علم بہادر نہیں دیکھا، علم اور شجاعت یہ ایک دوسرے کے برعکس دیکھا۔ لیکن علی ایسی ذات ہیں کہ نہ علم میں آپ کا کوئی ثانی ہے، نہ شجاعت میں آپ کا کوئی ثانی ہے۔ علم میں آپ باب مدینہ علم ہیں، اور شجاعت آپ کی ایسی ہے کہ بدر کے معرکے میں 70 کافر ہلاک ہوئے تھے، 35 سے زیادہ مولا علی کی تلوار سے۔ مولا علی کی تلوار کی ایک دھاک، ایک ہیبت، ایک روب، ایک دبدبہ سارے عرب پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ حیدر کرار جو صرف شجاعت اور علم کے میدان میں ہی نہیں بلکہ باطن میں اللہ سے رجوع، اللہ سے لو لگانا، باطن کی تطہیر کرنا، اس نظام کا نام ہے تصوف، طریقت، اور صوفیاء کرام اس نظام کے امین ہیں۔ اس نظام کے بھی پیشوا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا ہیں۔ منہاج العابدین میں امام غزالی نے مولا علی کا یہ قول لکھا ہے کہ میں نے کبھی عبادت اس لیے نہیں کی کہ اپنی عبادتوں کے عوض میں جنت کو طلب کروں، اور میں نے کبھی اس لیے عبادت نہیں کی کہ جہنم کے خوف سے میں اللہ کو سجدہ کروں۔ میں اللہ کو سجدہ کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ ہی تو اس قابل ہے کہ اسے سجدہ ہو۔ اب اندازہ لگائیے وہ علی جس نے خالصیت کا ایسا معیار دیا، اللہ کو سجدہ اتنا خالص ہو کہ اس میں جنت کی خواہش اور جہنم کا خوف نہ ہو، خالصتاً اللہ کو سجدہ۔ اب یہ اپنے اپنے درجات ہیں، عوام کا سجدہ جہنم کے خوف سے ہوتا ہے، جنت کی خواہش میں ہوتا ہے، لیکن علی کا سجدہ اللہ کو اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ہی اس قابل ہے کہ اللہ کو سجدہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام نے اپنے ہاں مولا علی کے ذکر کا اہتمام کیا۔ مولا کائنات کا ذکر جب شمس تبریزی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں شاہ شریعتم علی، پیر طریقتم علی، حق با علی حقیقتم دم ہما دم علی علی۔ اور جب سخی لال شہباز قلندر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حیدر یم قلندرم مستم بندے مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم سگے کوے شیر یزدانم۔
حیدر کرار کا تذکرہ آپ کو صوفیاء کرام کے ہاں نظر آئے گا. حضرت شاہ نیاز بریلوی نے کہا کہ پیمبر برسر منبر نشست و خوان مولایش تا مولایش را باشد اندر خلق برہانے. یہ حیدر کرار ہیں، یہ مولائے کائنات ہیں، علوم کے وارث ہیں، شجاعت کے وارث ہیں، دین کے وارث ہیں، اور ایسے وارث ہیں کہ آپ کی اولادیں وہ دین کی محافظت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ ہیں. آپ کے بیٹوں نے وہ قربانیاں دی کہ شہنشاہ غریب نواز نے بے اختیار کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. یہ مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا کی سیرت کا فیضان ہے. آپ جس علم کا آپ تصور کریں گے اس علم کا ماخذ بالآخر مولائے کائنات کی ذات کو پائیں گے. مولائے کائنات علوم دینیہ ہوں، علوم دنیاوی ہوں، علوم ظاہری ہوں، علوم باطنی ہوں، کوئی شعبہ ہو، ہر شعبے میں علی نظر آئیں گے. خداوند ذوالجلال پاک پروردگار ماہ رمضان المبارک کے صدقے کہ جب خدا کا شیر خدا کے گھر میں جس کی ولادت ہوئی، خدا کا شیر خدا کے گھر سے خدا کے مہینے میں خدا کی جانب چلا. سلام حیدر کرار پر، حیدر کرار کی اولادوں پر، حیدر کرار کے غلاموں پر. پروردگار حیدر کرار کے صدقے ہماری دنیا، ہماری قبر، ہماری آخرت کی خیر فرمائے. وما علینا الا البلاغ.